ایک اور بڑا، یہ بھی ایمرجنسی ہے، یہ اس کو ذرا بڑا کریں، یہ اوپر ہو سکتا ہے بڑا، یہ والا آئس کا جو ہے، یہ دیکھیں، یہ ریٹنا ڈیٹیچمنٹ اس کو کہتے ہیں، کہ پردہ، ہم لوگ آپ کو کر دیں کہ پردہ جو ہے نا اکھڑ گیا. یہ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو دو ایروز نے دیے ہوئے ہیں، یہ جو ایک جگہ سے بریک ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بریک بھی ہو، الٹیمیٹلی بریک بھی ہو سکتا ہے جب اس کو انجری ہوگی، چوٹ لگے گی آنکھ پہ. تو بیسیکلی یہ ایک سرکل ہے، یہ پورا سرکل ہے یوں. یہ دیکھیں نا، یہ لائن جا رہی ہے، یہ جو وائٹش تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، یہ اس کے اوپر ادھر ہونا چاہیے تھا، اس دائرے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تھا. جب انجری ہوئی تو یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ پردہ اکھڑ گیا. اس کو کہتے ہیں ریٹنل ڈیٹیچمنٹ، اکھڑ گیا. اور یہ بعض دفعہ یہ بریک بھی ہو سکتا ہے. یہ ریٹنل اکھڑ گیا کہ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی آئی سیٹ، یہ پیچھے سپلائی جا رہی ہے نا، یہ آپ کا آئیز ہے، اور یہ سارا اس کا جا رہا ہے، جو ہے پوری لیئر جا رہی ہے. آپ کی سمجھ آئی؟ یہ جب ڈیٹیچ ہو گیا، اکھڑ گیا، تو یہ دیکھیں نا، یہ پیچھے آپ کو ایک جگہ نظر آ رہی ہے، یہ والی جو ایروز اس نے دیے ہوئے، یہ اپنی اس اوریجنل حالت سے پیچھے ہٹ گیا. جس از دا ریٹنل ڈیٹیچمنٹ، پردہ اکھڑ گیا. اب آپ لیں اس کو واپس. یہ میکانزم سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی آئے کہ جی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہو گیا اندر. اس کا جو ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے، بیسیکلی ریٹنا کا جو ایک پورا سرکل ہے، اس میں کسی بھی پورشن سے وہ جب پیچھے ہٹے گا، انجری کی وجہ سے ہٹے گا. اور اس کی ایک اور کاز بھی ہو سکتی ہے کہ لانگ سٹینڈنگ جو ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی اکھڑ سکتا ہے. اور مین کاز جو اس کی ہے ریٹنل ڈیٹیچمنٹ میں بھی اسپونٹینیسلی اور آفٹر دا ٹراما ٹو دا آئیز، جو بڑی کاز ہے. لیکن میری صبح ڈاکٹر خضر سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، کچھ کیسز میں لانگ سٹینڈنگ ڈائبٹیز میں بھی یہ آتا ہے ڈیٹیچمنٹ. اور اس کو ہومیوپیتھی بہت اچھے سے ڈیل کرتی ہے. دنیا کی بعض لوگوں کے یہ ریٹنا انہوں نے سرجری سے اٹیچ کرنے کی کوشش کی، پھر اکھڑ جاتا ہے. یہ نیچرل اکھڑا ہوا پھر جڑتا ہی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور 2 کیسز میرے ایسے ٹھیک ہوئے کہ پوری، ایک تو وہ انڈین تھا، کونسلیٹ کا بیٹا تھا، اور وہ بچہ ٹھیک ہوا، رمز اس کا نام تھا، اور وہ دنیا جان ڈپلومیٹ تھا، دنیا جان میں اس بندے نے اس کو گمایا ہوا تھا. اور ایک اور پیشنٹ ہے یہاں، وہ کوئی صحافی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بھی آئیز ٹراما ہوا تھا اور اس کی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہو گیا تھا. اس نے آئی اسپیشلسٹ نے کہا تھا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کیس ٹھیک ہو جائے، اور 100% اس کی آئی سیٹ واپس آ گئی ہے. ریٹنل ڈیٹیچمنٹ، یہ انجری جو ہے، اور یا لانگ سٹینڈنگ جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہومیوپیتھی اتنی اچھی ڈیل کرتی ہے اس کو، اور یہ پردہ واپس اپنی جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو میڈیسن کام کرتی ہیں، جہاں دیکھیں ایک بڑی فلسفی سے ہم نے اس پہ کام کیا، اور بڑی اس پہ اسٹرگل سے ہم نے اس پہ کام کیا، اور بڑی کلینکل مزے کی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے میرے آگے بھی میں نے کیس ایک پریزنٹ کیا تھا کہ میرا ایک دوست تھا بریگیڈ صاحب، ان کی وہ ہو گیا، یہاں فریکچر ہو گیا، اور فریکچر ہو گیا تو یونین نہ ہو اس کی، جڑے نہ وہ فریکچر، کیونکہ ہڈی کا اسپیس کافی تھا. اب ہمارے پاس میڈیسن ایسی ہیں کہ اگر ہڈی کے اوپر رکھ دیں تو سنفائٹم دے دیں، روٹا دے دیں، آپ ارنیکا دے دیں، آپ اورومیٹ دے دیں، کلکیریا فاس دے دیں، کہ جو ہڈی، جب ہڈی کے اوپر ہڈی ہو گئی تو جڑ جائے گی نا. جب ہڈی دور ہے، وہ کہتے ہیں بیچ میں سے اسپیس اتنا آ گیا کہ وہ ہڈی پاس آ ہی نہیں رہی. تو میں نے کیا کیا کہ میں میرے ایک ذہن میں فوراً سٹرائک ہوا کہ یار یہ مسل جو ہے نا ہارڈ ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو رسٹاکس دینی شروع کر دی.
مسل جو جو لوز ہوتا گیا مسل اس کو کھینچ کے ہڈی کو قریب لے گیا. مثلا یہ کام روٹا بھی کرتی ہے, یہ کام رسٹاکس بھی کرتی ہے. ہم نے یہاں یہ کیا کہ ہم نے ان بچوں کو رسٹاکس آرنیکا ہائپیریکم شروع کی اور سمفائٹم 200 میں نے اس کو دینی شروع کی. کمپلیٹ لاس کیا. کوئی 15 دن گزرے سے زیادہ عرضہ, اس نے کہا مجھے اب کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع کیا. پھر اگلے مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 5-6 مہینے میں یہ کیس دونوں ٹھیک ہو گئے. مختلف ادوار. ہم سمفائٹم آئز کی انجری کی سمفائٹم بہت بڑی دوائی ہے, لیکن ہم نے پورا ایک میکانزم بنایا. ہم نے پورا میکانزم بنایا کہ پردے کو اسٹرینتھ دی اور روسٹاک سے, پھر نروز کو اسٹرینتھ دی ہم نے کس سے, ہائپیریکم سے. پھر سمفائٹم ہم نے ساتھ کیوں لگائی, انجری آف آئز کے ساتھ. پھر کہیں کیس پھنستا تھا نا, تھوڑے سے سلو ہو جاتا تھا, تو میں کیا کرتا تھا کہ میں بیچ میں نا وہ دے دیتا تھا, اورومیٹ دے دیتا تھا. تو اورومیٹ بھی انجری کی بہت بڑی دوائی ہے. جہاں کوئی دوائی دوسری پین نہیں روکتی نا, اورومیٹ روک دیتی ہے. تو روسٹاکس اور اچھا کہیں کہیں بعض دفعہ کیس رکتا بھی تھا, تو میں تھوڑی فیملی ہسٹری پہ کبھی بیسلیم لگا دی. وہ آدمی آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں گے یار کوئی فیملی میں وہ اس طرح کا کوئی کہ سلفر 30 کی ایک ڈوز دے دی. لیکن مین دوائیاں یہی ہیں. کبھی بھی آپ کو جو آئس کی جو ہے ریٹنا کی ڈیٹیچمنٹ ہے, یہ یقین مانے یہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہے, اور اس ایمرجنسی کو سرجری, کئی بچے ایسے ہیں, وہ جو رامس تھا انڈین بچہ, اس کی تو کئی دفعہ سرجری ہوئی تھی, لیکن وہ پھر اکھڑ جاتا تھا پردہ. لیکن یہ کتنا خوبصورت میکانزم میں نے آپ کو سمجھایا کہ رسٹاکس پردے کو اسٹرینتھ دے رہا ہے, آرنیکا انجری ریموو کر رہا ہے, ہائپیریکم نروز کو اسٹرینتھ دے رہا ہے, وہ مسل کو اسٹرینتھ دے رہا ہے. رسٹاکس مسل کو اسٹرینتھ دے رہا ہے نا, اور وہ اس کو نرو کو اسٹرینتھ سپلائی کر دیا ہے. جنرلی آئز, کرونک آئز انجری میں سمفائٹم کا بڑا اچھا رول ہے, اور سمفائٹم ساتھ ساتھ انجری کو ریکور کر رہی ہے, تو یہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ واپس